درود شریف کی فضیلت و اہمیت۔ عجیب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا، درود ان پر پڑھتا ہوں رحمت مجھ پر برستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت۔ آپ پر سب سے افضل درود حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مجلس میں لوگ جمع ہوں گے اور وہ اس میں نہ اللہ کا ذکر کرے نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، قیامت کے دن اس کی وہ مجلس اس کے لیے ذکر اللہ درود پاک کے ثواب سے محرومی کی وجہ سے حسرت و افسوس کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ جنت میں داخل بھی ہو جائے۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود و سلام جمعہ کے دن خاص طور پر میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں جو کوئی جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود خاص طور پر میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے، خاص کر میرے روضے پر کھڑے ہو کر میری روح مجھ پر لوٹا دی جاتی ہے، یعنی اس کی طرف متوجہ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اصلی بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ ایک حدیث میں فرمایا، تم کثرت سے میرے اوپر درود بھیجو، اس لیے کہ درود تمہارے باطن کے تطہیر کے لیے زکوٰۃ پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضور نے فرمایا، ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر درود نہ بھیجے۔ جس شخص کے سامنے میرا ذکر آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا حق تعالیٰ شان اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ جو کوئی میرا ذکر کرے اس کو مجھ پر درود بھیجنا چاہیے۔ آپ تک درود پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے بس اللہ کے کچھ فرشتے جو دنیا کے محفلوں مجلسوں میں مسلمانوں کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں، میری امت کے درود سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جبرائیل سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی اور کہا کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے، جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت خاص نازل کروں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا اس پر خاص سلامتی نازل کروں گا۔ اس پر میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار درود پاک کے فضائل اور اہمیت موجود ہیں، بے شمار واقعات موجود ہیں۔ اس لیے درود پاک کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، چلتے پھرتے اللہ کے ذکر میں انسان کو مشغول رہنا چاہیے۔ جب ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اترتی ہیں۔ اس لیے اپنی مجلسوں کو ذکر کے انوار سے، درود شریف کے انوار سے منور کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو اہتمام کروانا چاہیے۔ اگر گھر میں ہم 5 آدمی رہتے ہیں تو ہماری مائیں بہنیں اس کا اہتمام کرے، روزانہ ہر آدمی 100 مرتبہ درود، 100 مرتبہ صبح شام درود پڑھے۔ بتلایا کہ 500 مرتبہ جس گھر میں صبح شام درود پڑھا جائے گا، صبح میں 5000 رحمتیں اللہ کی اترے گی، شام میں 5000 رحمتیں، ایک درود پر 10 رحمتیں، 100 پر 1000 اترے گی۔ اس لیے اگر اس طرح ہم اہتمام کریں گے ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، تکالیفیں، مشقتیں، زحمتیں اپنے گھروں سے دور ہوتی جائے گی۔ لیکن اس کی بجائے آج ہماری مائیں بہنیں عموماً اس سے غافل ہوتی، زبان ان کی گالی گلوچ، برائی میں، ایک دوسرے کی غیبت میں، انہی چیزوں کے اندر مبتلا رہتی ہے۔ بہرحال اعمال صالحہ میں ایک ذکر بھی داخل ہے، تلاوت بھی داخل ہے، لہذا استغفار، درود شریف خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کا بڑا اہتمام کرواتی تھی۔ درود شریف کی فضیلت، دلائل الخیرات کی وجہ تعلیم۔ ایک بزرگ شیخ محمد بن سلیمان جزولی، انہوں نے درود شریف پر ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ بہت سارے درود شریف اور کتاب ہمارے بزرگوں کے معمولات میں ہے۔ شیخ محمد بن جزولی دلائل الخیرات، امام حمام، عالم ربانی، ولی کامل محمد بن سلیمان حسینی سید تھے۔ آپ کی تصانیف کا اکثر حصہ تصوف میں ہے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد 20,000 سے زائد۔ 14 برس تک خلوت نشین رہ کر مراقبہ اور ریاضت کرتے رہے، پھر ہدایت خلق کے لیے باہر آئے۔ 12,665 آپ کے ہاتھ پر تائب ہو کر بڑی عبادت گزار بنے۔
آپ کی وفات مقام سوس میں ہوئی۔ اس کے 70 سال کے بعد مراکش کے بادشاہ نے آپ کی نعش کو منتقل کر کے قبرستان ریاض الفردوس مراکش میں دفن کیا، اس پر قبہ بنایا۔ آپ ہر وقت زائرین کا ازدحام رہتا ہے جو کثرت سے قرآن دلائل خیرات پڑھتے ہیں۔ آپ کی زندہ کرامت جو اکثر اہل اللہ کے معمولات میں ہے۔ یہ اتنے زبردست بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ مریدین کا قافلہ ان کے ساتھ ایک جگہ پر اترے تاکہ ظہر کی نماز ادا کرے، لیکن وضو کے لیے پانی کا انتظام نہ تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر تلاش کیا لیکن پانی کہیں نظر نہ آیا۔ ایک جھونپڑی نظر آئی، اس کے قریب گئے تو دیکھا وہاں کنواں تو ہے لیکن ڈول رسی نہیں۔ پریشان تھے، ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بچی 9-10 سال کی اس جھونپڑی میں سے نکل کر بھاگی ہوئی آئی اور پوچھا، چچا جان آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ کہا نماز کا وقت ہو گیا، پانی تو ہے لیکن ڈول رسی نہیں۔ وضو کی ضرورت ہے۔ کہا ڈول رسی کی کیا ضرورت، پانی تو ویسے ہی آ جائے گا۔ انہوں نے کہا بیٹا تم مذاق کرتی ہے، بغیر ڈول رسی کے پانی نکل سکتا ہے؟ کہا ہاں، میں روزانہ ہمارے گھر کے لیے اسی طرح پانی نکالتی ہوں۔ شیخ نے کہا تم مذاق مت کر، ابھی نماز کا وقت بالکل تنگ ہو چکا۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں پانی آپ کو نکال دیتی ہوں۔ اس نے کنویں کے اندر تھوک دیا، جیسے تھوکا اس کنویں کا پانی ابل کر منڈے سے بہنے لگا۔ شیخ ان کے مریدین سب نے اس سے وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد شیخ اس بچی کے گھر گئے اور اس کو پوچھا اچھا بیٹا یہ بتا تجھے یہ بزرگی اور کرامت کہاں سے حاصل ہوئی کہ بغیر ڈول رسی کے پانی آتا ہے؟ اس وقت اس بچے نے کہا ایک درود شریف ہے، میری والدہ جب تک 1000 مرتبہ درود شریف مجھ سے نہیں پڑھوا لیتی تب تک مجھے سونے نہیں دیتی۔ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ